السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تازہ ترین صورتحال بلکہ آج صبح سے اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کے حوالے سے اور کچھ ہماری جو اندرونی سیاست ہے اس حوالے سے، کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہو گیا اس حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے FIR کا، پہلگام کا جو واقعہ تھا دہشت گردی کا، اس نے اس پورے خطے کو اپنی اس کے رد عمل نے لپیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اب آفٹر شاکس چل رہے ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، تو اس کو لے کر کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو FIR جو درج ہوئی ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس FIR کو لے کر جو جس طرح کا چرچا ہو رہا ہے پاکستان میں، جس طرح کا ڈسکشن ہو رہا ہے، یا میڈیا جس طرح اس FIR کو دیکھ رہا ہے وہ، اور پھر ظاہر FIR کا آغاز جس انداز میں کیا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور مشکوک بھی ہے، معاملے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ یہ جو اپنا صاحب ہیں ایک پولیس کے مقبوضہ کشمیر کے، تو انہوں نے FIR کا آغاز ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک وہ کہیں موجود تھے اور ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی کہ بمقام پہلگام نامعلوم دہشت گردوں نے سرحد کے پار بیٹھے آقاؤں کی ماں پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناجائز وسیلوں سے حاصل کردہ خودکار ہتھیاروں سے سیاحوں پر جو کہ پہلگام علاقے میں سیر و تفریح کی غرض سے آئے ان پر جو ہے وہ ہلاکت، ان کو مارنے کے لیے اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کافی سارے سیاح جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ باقی ڈیٹیل ہے، اب یہ FIR کا متن نہیں ہو سکتا، یہ کسی سیاسی بیان کا، مودی کی جو BJP ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی جو اتحادی ہوگا وہاں کی حکومت کا، اس کے کسی نیتا کا، کسی لیڈر کا بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقدمہ پرچہ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے دلچسپ جو پوسٹ مارٹم کیا گیا پاکستانی میڈیا نے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں جیو کو کوٹ کر رہا ہوں، جیو کی خبر ہے، اور جیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس انداز میں FIR اور جس ٹائمنگ سے درج کی جا رہی ہے، بذات خود وہ اس معاملے کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کرتی ہے۔ یہ جیو کلیم کر رہا ہے، پاکستانی ہمارا جو میڈیا کلیم کر رہا ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ جس طرح آغاز میں ہی کہہ دیا گیا کہ جی بیرون ملک بیٹھے ہو آقاؤں کے کہنے پر، تو ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی پکڑا نہیں گیا۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ جو ایک اپنا کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد انڈیا جس کو قرار دے رہا ہے انڈین ریاست، انڈین پولیس، اور کوئی آصف نامی نوجوان، کوئی عادل کشمیری ہیں، وہ ان کے گھر جو ہیں وہ بموں سے اڑا دیے گئے، وہ اڑ چکے ہوئے۔ تو ابھی کوئی انویسٹیگیشن اس طرح پراپر نہیں ہوئی۔ ابھی تک انڈین میڈیا چیخ پکار کر رہا ہے، میں آج انڈین میڈیا مسلسل اب ظاہر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے، تو اس میں وہ دکھا رہے ہیں وہ علاقہ پہلگام کا، وہ وادی، وہ بڑے بڑے آسمان کو چھوتے پہاڑ اور وہ جنگلات، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد جو آئے تھے یہ حملہ کر کے ان پہاڑوں سے اوپر نکل گئے، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ FIR کے مطابق وہ حملہ کرتے رہے، لیکن FIR حملے کے 10 منٹ بعد دائر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی FIR نے حملے کو مشکوک بنا دیا۔ پہلگام پولیس اسٹیشن واقعے کی جگہ صرف 6 کلومیٹر دور ہے۔ FIR کے مطابق پہلگام حملہ دن 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا، یعنی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ، اور سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ بعد 2:30 پر واقعے کی FIR درج کر لی گئی، اور 10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا پہلے سے طے شدہ منصوبے کا اشارہ ہے، کیونکہ اتنے بڑے واقعے کی FIR اتنا جلدی اور اتنی کلیئر درج نہیں ہوتی۔ صرف یہ ہوتا اگر 10 منٹ بعد بھی تھانے نے اپنے ریکارڈ کو اپنا کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے رجسٹر میں اندراج کے لیے، انہوں نے پولیس نے میکسیمم یہ کر سکتے تھے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس میں پورا کا پورا انویسٹیگیشن بھی ہو گئی بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقاؤں کے کہنے پر اور ناجائز وسائل سے حاصل کردہ اسلحہ استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ بہرحال
کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور FIR میں طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار دہشت گرد نامزد بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ کہا جاتا ہے. تو یہ سارا ظاہر ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ لگتا ہے. لیکن اس کے رد عمل میں انڈیا نے پاکستانی شہریوں کو نکل جانے کا حکم دیا، انڈین حکومت نے. تو انڈین میڈیا بہار سے، UP سے، دلی سے، ممبئی سے، اٹاری سے رپورٹ کر رہا تھا کہ جی کتنے لوگ وہاں پر ہیں. مطلب بہار میں سن رہا تھا، وہاں کا جو پٹنہ میں ان کا جو رپورٹر تھا NDTV میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کچھ 43 لانگ ویزا پر آئے ہوئے لوگ. لانگ ویزا پر وہ ہوتے ہیں جو اپنا جنہوں نے وہاں شادی کی ہوتی ہے، یا جن کا کوئی فیملی ٹرمز ہوتے ہیں لمبے چوڑے، مطلب کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو. جس طرح ہمارے کافی میرے دوست ہیں سندھ میں، اپنا ہندو دوست ہیں ہمارے، تو وہ ڈیوائیڈ فیملی ہوگی نا، کچھ ادھر آ گئے اپنا، کچھ یہاں سے چلے گئے ہندو تو یہاں سے گئے، یا جس طرح ہمارے اردو اسپیکنگ دوست ہیں، یا جس طرح ہمارے پنجاب کے کافی سارے دوست ہیں. تو ان کو جو ادھر آ گئے، کچھ ادھر رہ گئے، کچھ وہاں رہ گئے، ادھر آ گئے کچھ وہاں رہ گئے. یہ تقسیم کے ساتھ جو ہے وہ فیملیاں بھی تقسیم ہوئی، خاندان بھی تقسیم ہوئے نا. تو لانگ ویزاز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ویزا وزٹ ویزا تھے، کچھ شادی بیاہ کے لیے گئے ہوتے ہیں، کوئی تیمارداری، میل بہن بھائی کزنس کے ساتھ ملنے، اور کچھ علاج کے لیے، کیونکہ انڈیا میں جو دل کے سوراخ کا علاج ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی پاکستانی ویزا لے کر جاتے ہیں. تو اب ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ جو بچے، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، جن کو دل میں سوراخ ہے، جو آپریشن جن کا بھی ہوا یا ابھی ہونا ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نکلے. ایک جس نے میری مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ٹی وی اسکرین دیکھتے دیکھتے بندہ سن ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے، انسانیت کدھر چلی گئی ہے، وہ یہ تھا کہ جی ایک خاتون کہتی ہے جی میں انڈین ہوں، میرے بچے پاکستانی ہیں. یعنی انہوں نے پاکستان میں شادی کی خاتون نے، اور وہ ادھر انڈیا گئے ہوئے تھے، میاں بیوی بچے. تو بچوں کو اور میاں کو ان کے خاوند کو تو جانے دیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے. کہتی مجھے نہیں جانے دیا جا رہا، کیوں کہتے آپ کے پاس تو اٹاری پہ کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں جانے دیا جا رہا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو انڈین ہو، اب میرے بغیر میرے بچے کیسے رہیں گے. یہ ہو رہا ہے. ایک صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی شادی پر گئے تھے وہاں کزنس سے ملنے جلنے، ان کو بھی وہاں نکالا جا رہا ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا نا ایک جنون ہے کہ عام لوگوں کو ہمیشہ انڈیا نے یہی کیا. آپ دیکھیں نا، وہ جو سمجھوتا ایکسپریس جلا دی گئی تھی، بائی ڈیزائن جلائی گئی تھی، اور بعد میں تو سب پتہ چل گیا تھا کہ کیسے ہوا تھا، کس نے کیا تھا. ایک تو یہ چیزیں وہاں چل رہی ہیں. دوسرا ایک جو ایئر لائنس کا ہے، انڈین ایئر لائنس کا کباڑہ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، یہ پاکستان نے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اور کل تو جو APC تھی انڈیا حکومت نے بلائی تھی، راجناتھ جو وہاں کے منتری ہیں، رکشا منتری وہاں کے، یعنی وزیر دفاع، ان کی صدارت میں تھی. تو اس میں سوال کیا گیا اویسی صاحب کی طرف سے کہ جی بتائیں آپ یہ جو پاکستان کا پانی بند کر کے کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، پانی رکھیں گے کدھر؟ یہ آپ کے پاس کوئی اسٹوریج، کوئی کیپیسٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہے، لیکن بعد میں ہم بنا لیں گے. تو انڈیا نے جو کچھ کیا اس میں ظاہر عام لوگوں کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، تجارت بند کرنا یہ وہ سارا. لیکن اس کے جواب میں پاکستان نے جو انڈین ایئر لائنز کے لیے، چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے پرائیویٹ ہیں، ان کے لیے جو ایئر اسپیس بند کی ہے، اس سے اب انڈین ایئر لائنز ٹھیک ٹھاک پریشان ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی جب 2019 میں بالاکوٹ پر انڈیا نے حملہ کیا تھا اور پاکستان نے انڈین ایئر اسپیس بند کر دی تھی انڈین ایئر لائنز کے لیے، چاہے وہ سرکاری تھیں چاہے پرائیویٹ ایئر لائنز تھیں، چاہے پھر ظاہر جنگی جہازوں کی تو ویسے ہی بند ہوتی ہے. تو 700 ارب کا نقصان ہوا تھا انڈین ایئر لائنز کو 2019 میں. اور اب جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کوئی 70 سے 80 پروازیں اور 100 تک پروازیں جو ہیں وہ انڈین پروازیں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے گزر کر جاتی ہیں، اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑا روپے کا نقصان ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر. اب اس میں انڈیگو ہے،
ایئر انڈیا ہے، اسپائس جیٹ، ان کو روٹ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ پاکستان سے گزرنے والی جو پروازیں ہیں انڈین ایئر لائنس کی، یورپ، شمالی امریکہ، مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا کے لیے ہوتی ہیں، اور پابندیوں کے بعد یہ جو ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، دلی اور گوا آنے جانے والی فلائٹ سب متاثر ہوئی ہیں، اور 90 منٹ، کم از کم 90 منٹ کا سفر ان کا بڑھ گیا ہے، ایندھن، ایئر ٹکٹس بڑھا دی گئیں، مسافروں کو پریشانی۔ تو انڈین ایئر لائنس کا جو ہے نا وہ دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ کباڑہ ہو جائے گا۔ تو یہ ادھر سے صورتحال تھی۔ اب کیونکہ کل ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ بھی فراہم کیا ہے۔ اب وہ انڈیا تو اس طرح کی دہشت گردی کو اون بھی کرتا رہا ہے، کیونکہ معاشی طاقت ہے، بڑی مارکیٹ ہے، تو لہذا دنیا انڈیا جو کچھ کرے اس پر آنکھیں بند کر لیتی ہے، چاہے وہ کینیڈا میں جا کر سکھوں کو قتل کروائے تو، اور وہ ثابت بھی ہو جائے۔ اور پھر ایک بشنوئی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تہاڑ جیل میں یا پنجاب کی کسی یا راجستھان کی کسی جیل میں بیٹھا ہوا، وہ پورے انڈیا میں نامور سکھ، مسلمان اور کرسچن جو کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بن جاتا ہے، بڑے اسٹارز جو بن جاتے ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ قتل کرواتا پھرے، دھمکیاں دلواتا پھرے۔ مطلب سدھو موسے والا کو مروایا، پیچھے پڑ گیا وہ جو سلمان خان کو سیکیورٹی فراہم کرتا تھا، بابا صدیقی، اس کو مروا دیا۔ سلمان خان کو دھمکیاں، سلمان خان کے گھر پر حملے، فائرنگیں، کبھی عامر خان کو دھمکی، کبھی شاہ رخ خان کو دھمکیاں۔ تو یہ سارا کچھ، اور وہ وہی بشنوئی ہے جس کے گینگ کے ذریعے باہر را دہشت گردی کرواتی ہے۔ تو بہرحال اب وزیر دفاع نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروائے گا، اور اگر پاکستان کے شہری اس دہشت گردی کا نشانہ بنے تو پھر انڈیا کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب کوئٹہ میں مارگٹ میں FC کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس میں 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق واقعے کے فوری بعد امدادی ادارے اور فورسز جائے وقوع پر پہنچ گئے، لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک کے کنارے نصب کیا گیا تھا۔ موقع سے شواہد جمع کر لی گئی ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں 4 FC اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا اور افسوس کا اظہار کیا، مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئٹہ کے علاقے میں بارودی سرنگ دھماکے میں شہید ہونے والے FC کے 4 جوانوں کے لواحقین کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، اور کہا کہ جی جو مجرم ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ اب ظاہر ہے دہشت گردی جو عزائم خواجہ آصف صاحب نے بتائے ہیں، اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر دہشت گردی بڑھ جائے گی، ظاہر ہے وہ پاکستان میں بھی بڑھ جائے گی۔ پھر خواجہ آصف نے کہا کہ پھر ہم بھی جواب دیں گے، تو پھر خطے میں ایک بار پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب ایک چیز جو پولیٹیکلی ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط سلمان اکرم راجہ صاحب نے تحریر کیا ہے، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحب اور دیگر نے وہ خط چیف جسٹس کے دفتر کو پہنچایا، اور علیمہ خانم کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ جی ان کے بھائی قید تنہائی میں ہیں اور انہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو ایک خط تو انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور ایک چیف جسٹس کو پیغام علیمہ خان نے پہنچایا، جس میں انہوں نے اس کے بعد میں سن رہا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط انہوں نے لکھا، جو میڈیا جس کو رپورٹ کر رہا ہے، 9 صفحات پر مشتمل ہے، اور خط کا عنوان ہے آئین کی حالت اور پاکستان میں قانون کا نفاذ۔ خط میں عمران خان لکھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور خود کو اور اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو قید میں رکھنا اور سیاسی انتقام جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری کا ذکر بھی کیا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ 4 ماہ میں 2 بار ان کی صرف بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کروائی گئی نہ، انہیں پڑھنے کے لیے اخبار دیا گیا۔ کئی دن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو چھوٹے سیل میں رکھا گیا، جو خط لکھا ہے سلمان اکرم راجہ نے، لیکن بہرحال وہ خط عمران خان کی طرف سے ہے تو کہا گیا ان کے چھوٹے سیل میں رکھا گیا انہیں، اور جیل ٹرائل کی سماعت نہ ہونے کے باعث وہ اپنے اہل خانہ وکلاء سے گزشتہ 2 ماہ سے نہیں ملے۔ یار اس دن فیصل چودھری سے ملے، بڑے لوگوں سے، مطلب ہر ہفتے ایک ملاقات تو ان کی وکلاء سے ہوتی ہے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، وہ کہتے 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لسٹ کے مطابق عمران خان کے وکلاء سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ خط میں 8 فروری کے انتخابات، 26 نومبر کی ویلی اور 26 یعنی ترمیم کا ذکر بھی ہے، اور آئینی بینچ کو فوجی عدالتوں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے خط میں بات کی ہے۔ تو خان صاحب کیونکہ تحریک شہری کے تو ہو گئی فارغ نا، عید کے بعد سڑکیں گرم ہونی ہیں، اور سڑکیں جنہوں نے گرم کرنی تھی انہوں نے کر لی ہیں، انہوں نے مطالبہ بھی منوا لیا۔ سندھ کے لوگ نکلے اور کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ نہریں ختم، نئی نہریں بناتے۔ ابھی جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سکھر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہوں گے، یا تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا، یا پھر ہو چکا ہوگا خطاب۔ اس میں انہوں نے نہروں والے معاملے پر، انڈین ایگریشن جو کچھ پہلگام کے بعد انڈیا کر رہا ہے اس پر وہ بات کریں گے۔ تو گزارش اتنی تھی کہ جو سڑکیں گرم کرنے والے تھے وہ آ جاتے ہیں، یہ سڑکیں گرم ہوتی ہیں ویلاگز میں ہوتی ہیں، ٹویٹر پر ہوتی ہیں، اور زمین پر کچھ بھی نہیں۔ دوبارہ یہ خط تھا عمران خان صاحب کا، وہ عمران خان صاحب دوبارہ خطوں پر آ گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا اگلا لاہ عمل دیتے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنی صوبائی حکومت کے حوالے سے، اور وہ جو دھرنا ابھی تک جاری ہے ببر لوہے پر، کیونکہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے، نوٹیفیکیشن کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے، جو نوٹیفیکیشن ان کا کینالز کا منصوبہ ختم کرنے کا، تو ان کو وہ کس طرح مخاطب ہوتے ہیں، یا کوئی نوٹیفیکیشن ہاتھ میں لہرائیں گے۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ کل صبح کے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔